ہاں جی، عالمین جو ہے عالم کی جمع ہے، یعنی اصل لفظوں میں عالم جسے آپ جہان کہتے ہیں، یعنی یہ ایک جہان ہے. اس میں یہ ہے کہ جسے آپ کائنات بھی کہہ رہے ہیں، آپ اس سے تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی اس کائنات کے علاوہ اور بھی کائنات ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اس جہان کے علاوہ اور بھی جہان ہے جو اللہ نے بنائی ہیں، جن کو اللہ نے عالمین سے تعبیر کی ہے. اب دیکھیے ہر عدد کی ایک اپنی اپنی تاثیر ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ہفتے کے دن 6 ہیں، 7 ہیں، یا زمین و آسمان 7 ہے اور اللہ نے پھر ان کو بنایا 6 دنوں میں. اس طرح 40 کا بھی عدد اللہ نے بہت زیادہ استعمال کیا کہ جیسے جناب ابراہیم سے ہم نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، جناب موسیٰ سے پھر 10 راتیں بڑھا کے ہم نے 40 کے ذریعے پورا کیا. اب ہر ایک عدد کی خدا کی بارگاہ میں ایک الگ تاثیر ہے، اور جیسے اعداد کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو اس کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً وہ ہر چیز کے اثر کو ہم سے بہتر جانتا ہے. اگر یہ اس کی علت کیا ہو سکتی ہے؟ 6 دنوں میں بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو کون کہہ کے بنا سکتا ہے، اور دن 7 ہے، یہ 6 میں کیوں؟ ایسا ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا، دوسری آیت میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب 6 دن میں بنایا ہے. اب اس میں اگر اور چیز دیکھی جائے کہ جو دن کا تذکرہ ہے یا رات کا تذکرہ ہے، دن اور رات کیسے بنتے ہیں؟ سورج اور چاند کی طلوع و غروب ہونے سے. سورج طلوع ہوتا ہے، غائب ہوتا ہے، دن بن گیا، چاند طلوع ہو غائب ہوا، رات بن گئی. تو جب اللہ نے زمین و آسمان پر رسول تو چاند تھا ہی نہیں، سورج تھا ہی نہیں، تو پھر دن اور رات کا یہ تذکرہ جو آپ کی میرے ذہن میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ والا نہیں ہے. اور دوسرا جو اللہ نے کہا کہ 6 دن میں، سورہ یاسین میں جیسے انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا امر یہ ہے وہ صرف کن کہی چیز ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ اللہ کون کہنے کا بھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ ارادہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ 6 دنوں میں کیوں بنائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قادر میں نقص نہیں تھا اللہ کے ذات میں، مقدور میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ فوراً چیز وجود میں آ سکتی. جیسے مثال کے طور پہ آگ جلا دیتی ہے، ایک کاغذ ہو، آپ اسے آگ کے قریب کریں تو وہ جل جائے گا. اب اگر اسی کاغذ کو گیلا کر دیں پھر آپ آگ کے قریب کریں وہ نہیں چلے گا. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آگ چلاتی نہیں ہے، نہیں، اب کاغذ کے اندر چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر تو یہ قدرت تھی، وہ بنا سکتا ہے، لیکن وہ جس چیز کو بنانا چاہتا ہے اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ فوراً ہو. اور اللہ نے ہر ایک کو اس کی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق استعداد دی ہے. جی جی ہاں، یعنی یہ اس جہان کے بھی 6 دن نہیں ہے. یہ دیکھو جو ہے، ہاں، یعنی یہ جو اللہ نے یہ زمین آسمان جب بنائی تو اس کے بھی یہ 6 دن نہیں ہے. اور آیا وہ یہ 6 دن یہی ہے کہ دن جسے آپ 24 گھنٹے کا کہتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ آخرت کا یعنی ایک دن وہ 50,000 سنہ یعنی 50,000 سال کا ہوگا. اس طرح یہ ہے، یہ نہیں کہ کسی کے دن، چونکہ ابھی سورج چاند تو بنے نہیں اس جہان کے لیے، زمین و آسمان کے، تو لہٰذا یہ ہمارے ذہن میں آئے گا شاید یہ 24 گھنٹے اس کو ہم 7 سے یا 6 سے ملٹیپلائی کر کے پھر نکالیں گے، ایسا بھی نہیں. پھر دوبارہ ذرا اونچا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جنت الفردوس ایک ایسا جنت ہے جس کی ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جنت الفردوس میں سے مقام حاصل. اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی جنتیں بنائی ہیں وہ کل کہا اور بن گئی. لیکن جنت الفردوس جو ایسی جنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بنایا ہے. تو اس میں کون سے لوگ کون ہوں گے شامل؟ یہ میں کچھ ٹھیک ہو گیا. پہلے تو یہ ہے کہ صرف جنت الفردوس کو اللہ نے اپنی نگرانی میں نہیں بنایا، کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، عزت اور نگرانی میں ہی.
وجود میں آئی۔ اگر باقی بھی جو جنتیں ہیں، جنت عدن ہو جائے یا جنت اعلی علیین ہو جائے، وہ سارے بھی اللہ کی نگرانی میں ہی بنی ہیں۔ ہاں، جنت الفردوس کی ایک خاص فضیلت یہ ہے، ان جنتوں میں بھی اس کا مقام بلند ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء، اوصیاء، اولیاء، مقربین، شہداء کے لیے رکھی ہے۔ یہ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی، شہد کی ہوں گی، پانی کی ہوں گی، شرابت تو ہوگا، 4 نہروں کا تذکرہ ہے قرآن میں، تو ان کا منبع مصدر بھی جنت الفردوس ہے، یعنی جو اللہ کے مقربین ہیں ان کو وہاں ہوگا۔ اور اس لیے رسول اللہ کی یہ حدیث ہے کہ جب بھی اللہ سے جنت کا تذکرہ کرو تو کہو اللہ مجھے جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، اس لیے دعا میں بن